الشيطان الرجيم بسم الله الشيطان الرجيم علينا إنك أنت التواب وصلى الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون فرمایا اللہ نے نہ بناؤ دو معبود بلا شبہ وہ ایک ہی معبود ہے سو مجھ سے ڈرو اور اسی اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں اور اسی اللہ کی اطاعت ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اور اسی اللہ کی اطاعت لازم ہے کیا اللہ کے علاوہ دوسروں سے تم خطرہ رکھتے ہو جو کچھ تمہارے پاس نعمت میں سے ہے سو اللہ ہی کی طرف سے ہے پھر جب پہنچے تم کو کوئی تکلیف سختی مصیبت اسی اللہ کی طرف چلاتے ہو پھر جب کھول دے وے دور کر دے وے سختی تکلیف کو تم سے اچانک ایک فریق تم میں سے اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو شریک بتلاتا ہے تاکہ انکار کر دے وے اس وہ
کہ نہیں جانتے ایک حصہ جو ہم نے ان کو رزق کا دیا ہے، اللہ کی قسم ضرور بے ضرور پوچھا جاوے گا تم سے جو تم افترا کرتے ہو، گھڑتے ہو۔ قرآن مقدس نے سورۃ النحل کے ابتدا سے لے کر مسلسل اس چھٹے 7ویں رکوع تک اللہ تبارک و تعالی کی توحید، وحدانیت، صداقت رسالت، صداقت نبوت، صداقت قرآن اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے انذار، تخفیف، ڈراوا مسلسل آفاقی دلائل سے، انفسی دلائل سے، عقلی نقلی دلائل سے قرآن عزیز پیش کرتا چلا رہا ہے۔ پچھلی آیات میں اللہ کریم نے اس بات کا تذکرہ فرمایا تھا کہ انسان اور جن کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی مخلوق کھڑی ہے، قائم ہے، موجود ہے، اس کے سائے جو زمین پر پڑتے ہیں، در حقیقت یہ سایہ بھی اللہ کے سامنے سجدہ کر رہا ہے۔ سورج نکلتا ہے تو سورج نکلتے ہی پھر مد مقابل سائے دور تک پھیل جاتے ہیں، پھر گھٹتے گھٹتے سایہ اصلی پہ آ کر ہر چیز کا سایہ رک جاتا ہے، پھر بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں دوسری جانب۔ تو در حقیقت یہ سائے تک وہ اللہ کی اطاعت، خدا کی فرمان برداری، خدا کے سجدے میں کوئی چیز بھی مخلوق میں سے ایسی نہیں جو اللہ کی نافرمان ہو، خدا کی تسبیح، خدا کی تعلیل اور اللہ کی عبادت میں مشغول چلی آ رہی ہے، سوائے انسان اور جن کے۔ یہ جن و انس یہ خدا کے مقابلے میں تکبر کرتا ہے، غرور کرتا ہے، یہ کبر میں آ گیا، غرور میں آ گیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوسری مخلوق مسلسل تواضع، حکم کی پابند، جب بھی رب کی طرف سے حکم ملتا ہے فوراً ڈسپلن کی، حکم کی پابندی ہے۔ لیکن انسان یہ اکڑ جاتا ہے، یہ تکبر کرتا ہے، غرور کرتا ہے۔ پھر قرآن عزیز نے اس رکوع سے مسئلہ توحید کا ذکر فرمایا۔ مختلف عقیدہ رکھنے والے، شرک کرنے والے مشرکین دنیا کے اندر موجود ہیں۔ کوئی بتوں کی پوجا کرتا ہے، کوئی درخت کی پوجا کرتا ہے، کوئی گائے ماتا کی پوجا کرتا ہے، کوئی جانوروں کی پوجا کرتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہ دنیا یہ خود بخود ہے، زمانے کا عمل ہے، دہر ہے، اور زمانے کی وجہ سے یہ
دن بھی آتا ہے، رات بھی آتی ہے، صبح بھی آتی ہے، شام بھی آتی ہے، کوئی پیدا ہوتا ہے، کوئی مرتا ہے، زمانے کا عمل ہے، کوئی رب نہیں، کچھ نہیں، الیاذ باللہ وہ رب کے منکر۔ اور مشرکین مکہ نے جو 360 بت خدا کے گھر میں رکھے تھے، ہر دن کا الگ الگ رب تے معبود تھا، اور کچھ 2 خداؤں کے قائل ہیں، کوئی 3 کے قائل ہے۔ غرضے کے بعض چیزیں ایسی ہیں جو میرا منصب مجھے اجازت نہیں دیتا میں آپ کے سامنے ذکر کروں۔ اس طرح کی پرستش، اس طرح کی پوجا کہ الامان الحفیظ۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں توحید کا ذکر کرتے ہوئے قرآن عزیز کہتا ہے کہ صرف ایک ہی معبود ہے، بس۔ قل هو اللہ احد، اللہ ایک یکتا، ذات میں، صفات میں اس کا کوئی شریک، کوئی ساجی، کوئی ہم پلہ، اور کوئی خدا کا ہم نوالا، ہم مجلس، کوئی اللہ کے قریب نہیں، وہ تنہا ایک ہے، شریک نہیں، پارٹنر نہیں۔ دنیا میں پارٹنر، آج کل اصطلاح پارٹنر کی استعمال ہوتی ہے، میرا یہ ساتھی برابر کا پارٹنر ہے، خدا کے ساتھ کوئی برابر کا پارٹنر نہیں۔ سارے انبیاء، سارے اولیاء، تمام محدثین، تمام فقہاء، تمام مفسرین، تمام نیک لوگ، صوفیاء کرام نہیں، کوئی عالم الغیب نہیں، کوئی مختار کل نہیں، کوئی بیٹے دینے والا، بیٹیاں دینے والا نہیں، کوئی کاروبار دینے والا نہیں، کاروبار چلانے والا نہیں، یہ سب کچھ اللہ کے قبضے میں۔ یہی قرآن کا عقیدہ ہے، یہی 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کا عقیدہ ہے۔ اسی عقیدے پہ اللہ قائم رکھے، دائم رکھے، اسی عقیدے پہ موت آئے تو خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ مشرکانہ عقیدہ رکھنے والا وہ ویسے ہی، جب توحید کی بات کی جاتی ہے، خود قرآن پاک کہتا ہے کہ جو شرک کا عقیدہ رکھتا ہے اس کے دل کے اندر ویسی کٹن پیدا ہو جاتی ہے، ہائے ہائے مولوی کی کہندا، اللہ ہے دیکھ لو۔ ہاں جی، اس واسطے قرآن عزیز کہتا انما هو الہ واحد، ایک اللہ ہے، ایک رب ہے، سارے اختیارات ما فوق الاسباب ہے، اسباب سے ماورا، ایک ہے اسباب کی زندگی، ہاں جی، رہن سہن کی زندگی، گھر کی زندگی، خامن بیوی بچوں کی زندگی، دکان کاروبار کی زندگی، ملازم ہے، مالک ہے، آقا ہے، خادم ہے، روٹی دینے والا ہے، برتن اٹھانے والا ہے، یہ سارے اسباب ہے، ڈی سی ہے، فلان ہے، حکومت ہے، جاتے ہیں آتے ہیں، یہ سب اسباب ہے، اسباب کا معاملہ ہے۔ اسباب کے ماورا، ان سے اوپر فیصلے اوپر ہوتے ہیں۔ آپ سمجھتے اسلام آباد میں، کوئی اسلام آباد میں فیصلہ نہیں، بس جب سے اوپر سے فیصلہ ہو گیا ٹھیک ہے، جب اوپر سے فیصلہ آیا تبدیلی آ جائے گی، نہ آپ کو کوئی پوچھے گا نہ مجھے کوئی پوچھے گا، چلو بدل گئے نظام۔ ہم تو رب کے قائل ہے، یہ نظام سارا نظام رب ہے، اس لیے قرآن عزیز کہتا ہے فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اللہ فرماتے ہیں مجھ سے ڈرو۔ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ہر وقت طاری رہے، کیونکہ 4 قسمیں پہلے گزر گئی ہیں، عذاب کی، ڈراوے کی، تخفیف کی۔ ان یخسف اللہ بہم الارض، ایک قسم اللہ کو قدرت ہے کہ اب بھی اللہ پاک تمہیں زمین میں تسا دے، تو 200
206 میں یا 204 میں جو زلزلہ آیا پاکستان میں، یہ اسی کا نمونہ تھا۔ اللہ، وہ اسلام آباد میں جو بہت بڑی عمارت تھی، پتہ نہیں کون سی تھی، ہاں وہ گر گئی۔ اللہ، اور یاتیہم العذاب من حیث لا یشعرون، خدا کا عذاب آ جائے کہیں سے شعور بھی نہیں ہے، خیال ہی نہیں ہے کہ یہاں سے کوئی تکلیف آ سکتی ہے، اچانک۔ اللہ، یہ حوادثات جتنے بھی ہیں، دیکھو نا آج کراچی پہ 18 عورتیں، اگر ان کو خبر ہوتی کہ ہم مر جائیں گی کبھی جاتی؟ اللہ اللہ اللہ، دیکھو 18 عورتیں کچلی گئی، ماتم برپا ہے۔ یہ اچانک من حیث لا یشعرون، اور یاخذہم فی تقلبہم، چل رہے ہو، پھر رہے ہو، گاڑیاں دوڑا رہے ہو، کیا پتا کسی کو۔ فرمایا چلتے پھرتے اللہ تمہیں پکڑ سکتا ہے، بالکل پکڑ سکتا ہے، اللہ کو قدرت ہے۔ کبھی بھی اللہ کے خوف سے ہر وقت خدا کا خوف طاری رہے، ڈر رہے، اللہ اللہ سب کچھ تیرا ہی، ہم تو کچھ نہیں۔ اور یاخذہم ولا تخوف، اللہ پاک کو قدرت ہے کہ وہ نقصان بھی خدا کی طرف سے آتا ہے، بندہ کچھ نہیں کرتا، غلطیاں ہماری ہوتی ہیں، لیکن غلطیاں اللہ پاک مسلط کر دیتا ہے، نقصان شروع ہو گیا۔ اس لیے اللہ کریم فرماتے ہیں فرحبون، اللہ فرماتے مجھ سے ڈرتے رہو۔ آگے وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمان کی ایک ایک چیز اللہ کی ہے، میں بھی اللہ کا، آپ بھی اللہ کے، ساری کائنات اللہ کی، حقیقی مالک اللہ، میرا اور آپ کا ملک مجازی ہے، ہم تو خالی ہاتھ دنیا میں پیدا ہوئے، ننگ تڑنگ دنیا سے جائیں گے، خالی ہاتھ جائیں گے، اور ہماری کمائی میں سے کوئی حصہ ہمارا کفن بن جائے گا، وہ بھی کفن بھی ختم ہو گئے۔ اب یہ وصیت کریں جب میں مروں میری کمائی کا کفن مجھے ڈالنا۔ اب یہ ہمارا حق ہے جی، ہمارا بہنوئی تھا، ہمارا جوائی تھا، ہمارا داماد تھا، فلاں تھا، رسمیں بنائی ہوئی، ہندوانہ رسمیں ہر طرف چل رہی ہے، وہ کیا کمائی ہے؟ جو لاکھوں کروڑوں روپے چھوڑ کر جاتا ہے، وہ کفن بھی اسے نصیب نہ ہو اپنی کمائی کا، اپنا کفن ہر وقت لے کر اپنے سوٹ کیس میں رکھے، یہ اصل کفن جو ہے، میرا لباس یہی ہے۔ باقی لباس ہم بناتے، عید کے لیے بن رہے ہیں، سوٹ خریدے جا رہے ہیں، کفن کوئی نہیں خریدتا، کفن پہلے، لباس بعد میں، وہ کفن ہماری اپنی کمائی کو، یہ پڑا ہوا ہے، یہ ہونا چاہیے۔ اس لیے فرمایا زمین آسمان کی ایک ایک چیز اس کا حقیقی مالک اللہ ہے، ہمارا مجازی ملک ہے۔ ہم سے پہلے لوگ آئے، یہاں بستے رہے، چلتے رہے، وہ چلے گئے، آج ہم ہیں، کل ہم چلے جائیں گے اور آ جائیں گے، جب تک اللہ کو منظور ہے یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ یہ بد امنی ہو چکی ہے، اب یہ دنیا کی اسلامی ملکوں کی بد امنی، فساد، بربادی اب یہ ختم ہونے والی نہیں ہے، اب یہ قرب قیامت ہے۔ آپ یہ چاہیں کہ لو جی اب سیاسی لوگ پیشن گوئیاں دے رہے ہیں، یہ ہو جائے گا، 10 میں یہ ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوگا، جاؤ، ایسی بد امنی رہے گی۔ 25 سال 30 سال تو ہو گیا افغانستان کا مسئلہ، قرب و جوار میں سب کو لپیٹ میں لے رکھا ہے، یہ مسئلہ دور تک چلا گیا، دنیا میں پھیل گیا۔ بھارت شور کرتا ہے لو جی یہ ہو گیا، کیا ہو گیا؟ کچھ نہیں ہوا۔
یہ بدامنی والوں کے رشتے ناتے دور تک ہر ملک کے اندر موجود ہیں. یہ ختم ہونے والی چیزیں نہیں ہیں. اب یہ قرب قیامت ہی ہے. اب امام مہدی آئیں گے پھر ہی معاملہ ٹھیک ہوگا. حضرت عیسیٰ آئیں گے. اب یہ علامات قیامت ہے. اللہ، یہ سنبھلنے والا نہیں. کوئی لیڈر نظر آتا ہے کہ جو سنبھال لے؟ کوئی نظر نہیں آتا. اب 4 سال 5 سال 10 سال میں کوئی ہو جائے گا، فیصلہ ہونے والا ہے. اللہ اکبر. ہم تیزی کے ساتھ قرب قیامت کی طرف جا رہے ہیں. وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبًا. اسی اللہ کی لیے دین ہے اور اسی پر عمل کرنا لازم ہے. أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ. اللہ کے علاوہ دوسروں سے ڈرتے ہو، دوسروں کا خطرہ رکھتے ہو. آج دنیا کو خطرہ کس سے لگا ہوا؟ امریکہ سے لگا ہوا. آئے آئے. جب ہم اللہ کے نہ رہے تو پھر امریکہ. ہاں جی، امریکہ کا خطرہ تو ہمارے دل دماغ پر طاری رہے گا. وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. آئے آئے. جو کچھ تمہارے پاس نعمت ہے، جو مال ہے، دولت ہے، صحت ہے، تندرستی ہے، سب کچھ اللہ کی طرف سے. آئے آئے. یہ اللہ کا دیا ہوا. ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ. جب خدا کی طرف سے پکڑ آتی ہے. اللہ، جب خدا کی طرف سے پکڑ آتی ہے. فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ. پھر تم چلاتے ہو، تم چلاتے ہو. دیکھو آج ہی اخبار میں آپ نے پڑھ لی ہے. ہاں، پہلے کھانڈ کے مسئلے کو ہم روتے تھے، اب بھارت بھی رو رہا ہے. اللہ، اللہ اکبر. اللہ کا نظام ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اب پانی کا مسئلہ بڑی گمیر شکل اختیار کر چکا ہے. ہاں، 212 تک پتہ نہیں کیا ہو جائے. پانی نہیں ہوگا، دریا نہیں آئیں گے. پانی کہاں سے نیچے جا رہا ہے. ایک وقت تھا 3 فٹ پر پانی نکلتا تھا. قبر کھودتے تھے یہیں فیصل آباد میں. اب 80-90 فٹ پہ نلکا. ہاں، وہ پانی چھوڑ گئے، نیچے جا رہا پانی. جب اللہ کریم بھی فرماتے ہیں اگر ہم اس پانی کو گہرائی میں لے جائیں، سورہ تبارک الذی میں ہے، فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ. اللہ، ان اصبح ماؤکم غورا. اللہ، اگر اللہ پاک پانی کو گہرائی میں لے جائے اور نیچے لے جائے، کون ہے تم میں سے جو پانی کو لا سکے؟ کوئی لانے والا ہے؟ فرمایا جب تم پہ تکلیف آتی ہے، مصیبت آتی ہے، فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ. چلاتے ہو. ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنكُمْ. جب اللہ تکلیف دور کر دیتا ہے، کاروبار چل گیا، بیماری دور ہو گئی، چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا. جب بیمار تھا رو رہا تھا یہ کروں گا وہ کروں گا، لیکن جب بیماری ختم پھر کاروبار چل گیا، گیا مسجد بھی بھول گیا، نماز بھی بھول گیا، صف اول بھی بھول گیا. اللہ، جب خدا کی طرف سے پکڑ آتی صف اول میں نماز پڑھتا ہے. اللہ اللہ، اللہ بڑا کریم ہے. اذا فریق منکم بربہم یشرکون. اچانک ایک فریق تم میں سے پھر شرک کرتا ہے. ہاں، مجھے تو 11ویں والے بابے نے بچا لیا. یہ میری کانوں نے سنا، کانوں نے. بچہ کنویں میں گر گیا، اللہ بچاویں اللہ بچاویں. بچہ صحیح سالم باہر آ گیا، وہی بڈیاں جڑیاں اللہ اللہ کر دی سن، 11ویں والے بابے نے بچا لیا ہے، ورنہ گئے سی. اللہ
اللہ اکبر. وہی کشتی جب بھنور میں پھنستی تھی، اللہ، تو جب کشتی بھنور میں پھنستی تھی پھر کیا کرتے تھے؟ ملاح بھی کہتے تھے، کشتی چلانے والے وہ بھی کہتے ایک اللہ کو پکارو. اگر ایک اللہ کو پکارو گے کشتی کنارے پر لگ جائے گی، ورنہ کشتی یہاں چکر کاٹے گی، وقت آئے گا پانی داخل ہوگا بس ڈوب جائے گی. بچنا چاہتے ہو تو حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام بھی کشتی میں موجود ہیں. آ گئی بھنور کے اندر چکر کاٹ رہی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ملا کہتا ہے کہ ہماری کشتی جب بھی یوں بھنور میں چکر کاٹتی ہے تو کوئی غلام آقا کا نافرمان ہوتا ہے، بھاگتا ہے. جو تم میں سے آقا کا نافرمان غلام ہے چھلانگ لگا دے، دریا میں چھلانگ لگائے، کشتی پار ہو جائے گی. اللہ اکبر. 3 دفعہ کہا. حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو گئے. میں ہوں یونس، خدا کا نبی تھے، پیغمبر ہوں. اللہ نے مجھے حکم نہیں دیا اللہ کے حکم کے بغیر نینوا بستی سے اپنے علاقے سے آ گیا ہوں. اللہ نے خبر دی تھی عذاب آنے والا ہے، میں نے علامات ہی دیکھی، انتظار نہیں کیا. اللہ نبی کو حکم دیتا اب نکلو. میں نیا حکم آنے سے پہلے اجتہاد کیا، میں نے اجتہاد کر کے نکل آیا. میں ہی ہوں، میں چھلانگ لگاتا ہوں. اللہ، سارے کشتی پر نہیں آپ نہیں ہو سکتے، کیونکہ نبوت کی پیشانی چمک رہی ہے. اللہ پاک پیغمبر کو وجاہت، عزت، نورانیت، روحانیت عطا کرتا ہے. ہر شخص لپٹ نہیں میں ہی ہوں، اصرار کرتے ہیں نہیں، کوڑا ڈالتے. دیکھو 3 بار کوڑا ڈالا، حضرت یونس کے نام کا نکلا. اللہ، بس چھلانگ لگائی. اللہ نے پہلے ہی مچھلی کو حکم دے دیا، تیزی کے ساتھ میلوں دوڑتی ہوئی بھاگتی ہوئی کھڑی ہے. کب یونس آئے گا؟ بس چھلانگ لگائی، مچھلی تیار ہے، لے لیا اور کشتی نکل گئی. اللہ 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 اکبر کبیرہ. دیکھو ابو جہل کا بیٹا ہے اکرمہ، وہ بھی بھاگا فتح مکہ والے دن 8 ہجری کو، کشتی میں سوار ہو گیا. پھر کشتی بھنور میں آ گئی، خدا نے اس کو بھی ضرب لگائی. کہاں جائے گا؟ انہوں نے کہا ایک اللہ کو پکارو. ملا کہنے لگے ایک اللہ کو آواز دو. وہ اپنے عزا کو، غیر اللہ کو پکار رہے تھے سب. ملا نے کہا چپ کر جاؤ، اگر بچنا ہے یا مرنا ہے؟ ہم نے تو بچنا ہے تو ایک اللہ کو آواز دو. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، تجھے ہی سے مدد چاہتے ہیں. کنارے لگانے والا، بچانے والا تو، تیرے علاوہ کوئی اور بچانے والا نہیں. اللہ اللہ اللہ. کھڑا ہو گیا کرما. اچھا میرا خاندان کٹ گیا، مر گیا. یہ 360 لات عزا منات کے لیے سارا خاندان، میں اکیلا تنہا جا رہا ہوں. اگر یہاں وہ کام نہیں آتے کب کام آئیں گے؟ ملا کہنے لگے نہیں،
ہمارے بزرگ مرتے وقت ہمیں لکھ کر دے جاتے ہیں کہ جب بھی تمہاری کشتی بھنور میں پھنسے ایک اللہ کو آواز دینا، لا الہ الا انت، تو ہی ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں۔ اکرمہ نے کہا اچھا، اب اکرمہ بھی اللہ کو آواز دے رہا، تیرا کوئی شریک نہیں۔ کنارے پہ پہنچا، بیوی کھڑی ہے، کہاں جائے گا، کہاں مرے گا، آ جا۔ بیوی مسلمان ہو چکی، اللہ اکبر۔ حضور کے ہاتھ کا وہ فرمان کہ میں نے امن دے دیا، اللہ اکرمہ کو، ابو جہل کے بیٹے کو میں نے امن دے دیا۔ کہاں جائے گا، وہی گھر ہے، یہی پیدا ہوئے، یہی خاندان ہے۔ اپنی سرزمین، اپنا گھر، اپنا مکان چھوڑنا بڑا مشکل ہے۔ راستے میں چلتے چلتے ہے، خامد بیوی ہیں، اللہ آئے آئے۔ دیکھو حضور کے ہاتھ پر ایمان لانے والے اور ایمان لانی والیاں کتنی مضبوط اور پختہ، لوہے سے زیادہ پختہ۔ لوہا کٹ سکتا تھا پر صحابہ کا ایمان کبھی کٹ نہیں سکتا۔ ہائے ہائے، بیوی ہے اکرمہ کی، پر اب وہ مومنہ ہے، یہ کافر مشرک ہے۔ خامد بیوی ہے، اولاد ہے۔ راستے میں چلتے چلتے آخر ذہن بدل گیا، بیوی ہے، آ گیا اس کے دل میں، اس نے دوسرے ارادے سے، جذبات کے ارادے سے اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑا۔ بیوی نے دیکھا کہ خامد کی آنکھوں میں کوئی اور بات ہے، چٹک دے، پیچھے ہٹ جا، میں مومنہ ہوں، میں صحابیہ ہوں، میرا یہ ہاتھ حضور کے ہاتھ میں جا چکا ہے، میں کلمہ پڑھ چکی ہوں، تو کلمہ پڑھے گا تو میرا خامد ہے، نہیں پڑھے گا تو میرا تیرا کوئی تعلق نہیں۔ اللہ قربان جاؤں، وہ ایمان ہو تو ایسا ہو۔ چند ساعت کا ایمان ہے، چند گھڑیوں کا ایمان ہے، پر ایمان کتنا مضبوط ہے، ہاں اپنا خامد ہے۔ اللہ اکرمہ پیچھے ہٹ گیا، حضور کے پاس گیا، ایمان لایا، پھر زندگی گزاری۔ اس لیے قرآن عزیز کہتا ہے کہ ہاں اذا فریق منکم بربہم یشرکون، وہ لات و منات کو، ہم ان بابوں کو، اللہ کے ولیوں کو پکارتے ہیں، یہ حقیقت ہے۔ 11ویں والے بابے نے بچا لیا، فلاں نے بچا لیا، فلاں نے، یہ قرآن عزیز وہی کہتا ہے لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، یہ انکار کرتا ہے میری دی ہوئی نعمت کا۔ فَتَمَتَّعُوا، چل چند دن گزار لے، فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، موت کے بعد تجھے پتہ چل جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو توحید پر قائم دائم رکھے اور اس پر ایمان عطا فرمائے، موت عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد۔ یا الہ العالمین، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ، اے اللہ مغفرت فرما، اے اللہ مغفرت فرما، اے اللہ معافی عطا فرما، اے اللہ معافی عطا فرما۔ عتق من النار کا فیصلہ ہم سب کے حق میں فرما۔ اب چند ساعت ہیں، چند دن ہے، یہ غفلت سے رمضان گزر گیا۔ اے اللہ آنے والے دنوں میں ہمیں کچھ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد۔